بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، انسانوں کو اس میں آباد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو حصوں میں خود تقسیم کر دیا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. ایک حصہ وہ ہے انسانوں میں جو اللہ کو ماننے والوں میں سے ہے، جن کو اہل ایمان، اہل اسلام کہا جاتا ہے، اور ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں جنت میں جائیں گے، جنت کا وعدہ ہے. اور دوسرا حصہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے کفر کو قرار دیا ہے، کافروں کو، چاہے وہ کافر یہودی ہوں، نصرانی ہوں، عیسائی ہوں، بت پرست ہوں، مجوسی ہوں، آگ پرست ہوں، کچھ بھی ہوں، سب ایک ہیں، اور سب کا انجام اور ٹھکانہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے رہے کہ جہنم ہے. اس تفریق کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو ان کے اپنے رشتے کی اہمیت کو بیان فرمایا. انما المؤمنون اخوہ. یہ جو ایمان کا رشتہ ہے، جس کی بنیاد اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، تم سب آپس میں ایک ہو، اخوہ بھائی ہو. بھائی بھائی کا رشتہ سارے رشتوں میں سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھائی کے رشتے سے تعبیر دیا ہے. بیوی کا رشتہ شوہر سے ٹوٹ سکتا ہے، لیکن بھائی کا رشتہ بھائی سے ٹوٹ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ. جیسے بھائی ایسے ہوں، ایک دوسرے کے کام آئیں، تو وہ رشتہ بڑا زبردست چلتا ہے. ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اخوہ بھائیوں کی طرح رہو. بھائی کو تکلیف پہنچ جائے تو دوسرا بھائی اس کی تکلیف کا احساس کرتا ہے، اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کی اہمیت کو احادیث میں بھی بیان فرمایا ہے، اپنی امت کو سمجھایا ہے، اور آپ نے مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے جسم ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سارا جسم ایک ہے. اگر سر میں درد ہے تو اس تکلیف کا احساس سارے جسم کو ہوتا ہے. پیٹ میں درد ہے تو اس تکلیف کا احساس سارے جسم کو ہوتا ہے. پاؤں میں درد ہے، اس تکلیف کا احساس سارا جسم کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ سارے ایمان والے، سارے کلمہ گو، سارے مسلمان، سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، یہ سب ایک جسم کے مانند ہیں. یہ ہمارا رشتہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں.
سب ایک جسم کے مانند ہیں. جس طرح جسم میں سر کی تکلیف پاؤں کو بھی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان کہیں کا بھی ہو، کہیں بھی رہتا ہو، امیر ہو غریب ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کوئی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، مسلمان ہے. اسلام کا رشتہ درمیان میں قائم ہے. اس کی تکلیف کا احساس ساری امت کو کرنا چاہیے، اور ایسا احساس کرنا چاہیے جیسے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہم اس کی جگہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ رشتہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں زندہ کر گئے. اس کی مثال کیسی تھی کہ مکہ سے آنے والے کفار مدینہ جب صلح ہو گئی مسلمانوں کے درمیان، تو وہ آ کر دیکھا کرتے تھے کہ صحابہ کو دیکھیں، سنا ہے بڑی محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے اور آپس میں بڑی محبت سے رہتے ہیں. تو وہ آنے والے کفار جانے کے بعد مدینہ کے منظر کو، صحابہ کی آپس کی محبت کو اس طرح بیان کرتے تھے کہ ایک روم کا رہنے والا تھا صہیب رومی، ایک حبشہ کا رہنے والا تھا بلال حبشی، ایک فارس کا رہنے والا تھا سلمان فارسی، اور کچھ مکہ کے اور کچھ مدینہ کے اور دور دراز کے علاقے کے، یمن کے، شام کے. کہنے لگے سب ایسا رہتے تھے جیسے سب ایک ماں کی اولاد ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. سب میں اسلام کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اتارا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے کے لیے مرا کرتے تھے، جان دیا کرتے تھے، اپنا مال دیا کرتے تھے، قربانیاں دیا کرتے تھے، بھوکے رہا کرتے تھے، دوسروں کے لیے تکلیفیں برداشت کر لیا کرتے تھے، کیونکہ اسلام کا رشتہ ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دیا تھا. میں اس رشتے کی اہمیت اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بسا اوقات جب یہ رشتہ کمزور پڑتا ہے، ایمان اور اسلام کا رشتہ جب کمزور پڑتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کسی جگہ مسلمانوں پر کوئی تکلیف ہو، کوئی ظلم، کوئی آفت زمینی آسمانی، دشمنوں کا ظلم، تو دوسری جگہ کا مسلمان بڑا مطمئن اور بے فکر نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کا کام کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، وہ مطمئن ہے، وہ کھانے پینے میں بھی مطمئن ہے، اس کی رات کی نیندیں بھی اچھی ہیں، اس کا گھر کا پانی بھی آ رہا ہے، اس کی گیس بجلی بھی بند نہیں کری، اس کے جو تعلقات کے جو راستے ہیں وہ بھی سب کھلے ہوئے ہیں. تو وہ مطمئن ہے کہ مجھ پر تھوڑی یہ پریشانی آئی ہے، اگر زلزلہ آیا تو ان لوگوں پر آیا ہے، اگر مصیبت آئی ہے تو ان پر آئی ہے، اگر دشمن ٹوٹ پڑا ہے، بم گرا رہا ہے، بچوں کی جانیں لے رہا ہے، اور بے گناہوں کو ظلم کے ذریعے اور انسانیت سے گر کر ان کا خون بہا رہا ہے، ان کی لاشیں اٹھانے بھی نہیں دے رہا، ان تک پانی بھی نہیں پہنچنے دے رہا، اور وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جرم کیا ہے. ان کے کوئی سن بھی نہیں سکتا. جو راستے ہیں سننے سنانے کے، سوشل میڈیا جس کو کہا جاتا ہے، وہ راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں. اس قدر ظلم و ستم ایک جگہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف کا مسلمان مطمئن ہے، میرا تو کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، میرا تو کھانا پینا بھی اچھا چل رہا ہے. ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں کہ پانی بند کر دیا جائے گھر کا، کیسے بھاگتے ہیں ٹینکر لینے کے لیے، بجلی بند کر دی جائے، روڈوں پہ احتجاج کرنے آ جاتے ہیں، روڈوں پر احتجاج کے لیے نکل جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونا شروع ہو جائیں. کبھی ہوا نہیں ہے ہمارے شہر، ہمارے ملک میں اس طرح، اس لیے ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہے. لیکن وہاں کے لوگوں کی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی بھی ختم ہو گیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو گئی ہیں. لیکن وہ ظالم جابر یہودی، اس کا ظلم جبر اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ کہتا ہے انسان صرف ہم ہیں، باقی سارے جانور ہیں. یہودی کہتے ہیں، اس کے صدر کا بیان ہے کہ فلسطین میں بسنے والے سارے اینیملز ہیں، ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ تو ان کی سوچ ہے ہمارے بارے میں. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ایسے تھوڑی فرمایا تھا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان کو اپنا دوست مت بنانا. قرآن کی آیت ہے لا تتخذوا اليهود، یہ تمہارے نہیں ہو سکتے چاہے تم کتنا ہی ان کو تسلیم کرنے کے لیے چلے جاؤ. ایک جگہ اللہ نے فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. ولن ترضى، یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. حتى تتبع ملتهم، جب تک کہ تم ان جیسی ملت، ان جیسے مذہب، ان جیسا طور طریقے اختیار کر کے انہی میں ہو جاؤ.
تب تم سے راضی ہوں گے۔ اس قدر ظالم جابر قوم نہتے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ تصور تو کریں کیا گزر رہی ہوگی بچوں پر۔ وہاں کے کہنے والے کہہ رہے ہیں بچے ہمارے ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ کب کس وقت کوئی ہم پر بم آ کر گر جائے۔ کیا قصور تھا؟ قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا 1948 میں یہودی فلسطین کی زمین پر قابض ہوتے ہیں۔ یہ پورا فلسطین انبیاء علیہ السلام ارض مقدس ہے۔ اللہ نے اس کو کہیں ارض مقدس کہا، قرآن میں کہیں ارض مبارک کہا۔ اکثر نہیں تمام انبیاء علیہ السلام اس زمین پر آئے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ میں آئے ہیں اور گئے آپ بھی شام اور ارض مقدس میں ہیں، آپ کا بھی سفر رہا۔ اس قدر مبارک مقدس زمین پر ایک ناپاک یہودی قوم جس کو اللہ کہہ رہے ہیں مغضوب علیہم، ان پر میرا غضب، کہیں اللہ نے کہا میری لعنت ان پر، وہ کہتی ہیں ہم اس کے حقدار ہیں۔ اور فلسطینی نہتے بیچارے مجاہدین مسلمان وہ کہتے ہیں ہم اتنے آرام سے اس زمین کا سودا نہیں کریں گے، اتنے آرام سے ہم اس ارض مقدس کو جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بھی پڑھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، سب کے قدم پڑھے، اتنی مبارک زمین کو ہم اتنی آسانوں سے سودا نہیں کریں گے۔ جناب لیاقت علی شہید مرحوم جب پاکستان بنا تو یہ امریکہ کے دورے پہ گئے، یہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، تاریخ کی کتابوں میں۔ تو ان سے کہا گیا اسرائیل کو تسلیم کر لو، سارے مسائل پاکستان کے حل ہو جائیں گے۔ تو کہنے لگے اسرائیل کو تسلیم کر لو اور ارض مقدس کا سودا کر لو، بیت المقدس ہماری روح ہماری جان ہے، اپنی جان کو کوئی فروخت نہیں کیا کرتا، اپنی جان کو کوئی فروخت نہیں کیا کرتا۔ تم دنیا کے چند ٹکے ہمیں دکھا کر کہتے ہو اس کو تسلیم کرو، ملک پاکستان ترقی کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ روح ہے، ایمان والے کی روح ہے۔ مسجد قبلہ اول بیت المقدس، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے تک 17 مہینے تقریباً آپ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھائی ہے۔ آپ کی دلی تمنا تھی بیت اللہ کو قبلہ بنانے کی، اللہ نے آپ کی وہ چاہت پوری کری، لیکن قبلہ اول بیت المقدس تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر پر جا رہے ہیں، سفر معراج کا آغاز بیت المقدس کی زمین ہے، وہاں سے آپ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا ہے۔ بیت المقدس پر جب آپ گئے ہیں، انبیاء علیہ السلام سارے آپ کے استقبال کے لیے وہاں آ گئے ہیں، آپ نے نماز پڑھائی، اللہ نے کہا امام الانبیاء کا لقب بھی یہیں سے ملے گا۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس سے ہمارے نبی کو امام الانبیاء کا لقب ملا۔ سفر معراج کا آغاز ہوا، اتنی پیاری اور مبارک زمین، اتنی مقدس زمین، اس کا سودا چاہتے ہیں۔ مسلمان کی تو روح ہے، اس میں تو ہماری جان اٹکی ہوئی ہے، اللہ کا گھر کوئی بھی ہو ایسے تھوڑی سودا کریں گے۔ تو فلسطینی مسلمان، یہ پوری زمین فلسطینیوں کی تھی۔ 1948 سے تاریخ پڑھنا شروع کریں، یہ قابض یہودی بڑھتے گئے، مختلف انداز میں حملے کرتے رہ گئے، کبھی بم برسائے، کبھی بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں اندر آگ لگائی، اور مختلف جگہوں پر قابض ہوتے رہے۔ یہ اسرائیل جس جگہ کا نام انہوں نے رکھا ہے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی کنیت ہے، وہ جگہ بھی فلسطینی کا حصہ تھا، فلسطینی زمین تھی، اس پر بھی یہ قابض ہوئے، اور آج چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو یہاں سے نکال کر پورا فلسطین اسرائیل بن کر ہم یہاں پہ رہیں۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ تو قابض قوم ہے، ظالم قوم ہے، جابر قوم ہے، اور فلسطینی ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ جس وقت یہ ملک بنا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر اسرائیل تم نے فلسطینیوں پر اگر کوئی ظلم تشدد کرنا شروع کیا تو بچاؤ کے لیے یہاں سے پاکستان سے فوج آئے گی، یہاں سے ہم پاکستان سے فوج بھیجیں گے فلسطینی اور بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے۔ اور کچھ سال قبل رمضان کا مہینہ تھا، تقریباً 7 سال پہلے کی بات ہے، آئے دن کے واقعات ہیں، روزے کا وقت تھا، افطار کا وقت تھا، فلسطینیوں پر قتل عام شروع ہو گیا تھا مسجد اقصیٰ میں افطاری کے وقت، بچے شہید ہو رہے تھے، وہ بچے روندے ہوئے روڈوں پر آئے، اور پھر وہ ویڈیو بھی منظر عام پر آئی کہ ان کی زبانوں پر تھا این جیش الپاکستانیون، پاکستانی لشکر کدھر گئے؟
وہ تمنا اور امیدیں کر رہے ہیں کہ کب کوئی ہماری مدد کے لیے آئے گا. وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہے ہیں, اور وہ کتنا بڑا فریضہ ادا کر رہے ہیں. ساری امت کا فرض تھا مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت. ساری امت کی ذمہ داری تھی مسجد اقصی قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت. وہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں, اکیلے لڑ رہے ہیں, زمانے دراز سے لڑ رہے ہیں, 70-75 سال سے لڑ رہے ہیں. اور کتنی لاشوں جوانوں کی, بچوں کی, بوڑھوں کی ہم دیکھتے ہیں, اور ہم دیکھتے دیکھتے ہم تو بے حس ہو گئے ہیں. لیکن وہاں پہ کتنے ایسے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور کارگزاریاں ہیں اور درد بھری آوازیں ہیں کہ میرا باپ بھی نہیں ہے, میرا بھائی بھی نہیں ہے, میری بیوی بھی نہیں ہے, میرے بچے بھی نہیں ہیں, کہاں گئے؟ شہید ہو گئے. کب ہوئے؟ کچھ عرصے پہلے. بھائی کب شہید ہوا؟ اس سے کچھ پہلے. باپ کب شہید ہوا؟ اس کے کچھ بعد. اس طرح کتنے ایسے گھوم رہے ہیں فلسطین میں جن کا کوئی نہیں بچا. سبھی یہودیوں کے ظلم و تشدد کا نشانہ بن گئے. افسوس سے کہا جاتا ہے جس قوم کو اللہ قرآن میں ملعون کہہ رہا ہے, جس قوم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں مغضوب کہہ رہے ہیں, جس قوم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حسد کیا تھا کہ یہ ادھر نبی کیوں بنے, نبی تو ہم میں سے بننے چاہیے تھے. ان کی تمنا یہ تھی کہ یہودیوں میں سے آخری نبی آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حسد کرنے والی یہ قوم تھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں شام کی طرف سفر کر کے چچا ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں ایک نصرانی راہب کی عبادت خانہ تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے پہچان لیا, جبکہ اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی. اس نے کہا کہاں لے جا رہے ہو ابو طالب؟ کہا شام لے جا رہا ہوں. کہا مت لے جاؤ. کیوں نہیں لے جاؤں؟ اس لیے کہ وہاں پہ یہودی ہیں, کہیں ان کو نقصان نہ پہنچا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حاسد اور انبیاء علیہ السلام کے قاتل, ایک ایک دن میں 70 انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے والے, ان کے ہاتھوں سے بے شمار انبیاء علیہ السلام کی شہادتیں ہیں. اس قدر ظالم, جابر, غاصب, ملعون قوم, اور آج کا مسلمان ان کے حق میں باتیں کرتا ہے. ان کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ان کو تسلیم کرنے کی, یعنی وہ زمین جو ارض مقدس, ارض مبارک ہے, ایک ناپاک قوم کو دینے کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ زمین جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے قبضے میں رہی, مسلمانوں کی نہیں, انبیاء علیہ السلام کی جگہ رہی, جائے پناہ رہی, جائے پیدائش رہی, آنے کی جگہ رہی, انبیاء علیہ السلام کی نبوتیں ملنے کی جگہ رہی, مبارک زمین, مقدس زمین, اس زمین کو دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور مسلمان اس کو تسلیم کر رہے ہیں. ہم سب کا ایک ہی ایمان ہے, ارض مقدس ہماری روح ہے. جو جناب لیاقت علی مرحوم نے کہا تھا کہ ارض مقدس مسجد اقصی یہ ہماری روح, ہماری جان ہے, جان کا سودا نہیں ہوا کرتا. یہ مسلمان کے دلوں کی آواز ہونی چاہیے. بہرحال ایک لمبی داستان ہے. جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو نہ مذاق سمجھیں, نہ اس کو ہلکا سمجھیں. بہت ظلم ہو رہا ہے. ایک صاحب نے وہاں سے آڈیو اپنی بھیجی ہے, ویڈیو کے ساتھ آئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہر منٹ پہ بم گر رہا ہے غزہ میں, ہر منٹ پر بم گر رہا ہے. بم نہیں, کوئی پٹاخہ نہیں ہے جو روڈوں پہ پھٹتے ہیں, بم جس سے گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, انسانوں کے لاشیں لگ چکے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں شہداء ہیں, لاشیں اٹھانے کی بھی فرصت, لاشیں اٹھانے کے بھی موقع نہیں دے رہے. اس قدر ظلم ہو رہا ہے. ہم یہاں سے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہاں سے کیا کر سکتے ہیں؟ کم از کم ان کے حق میں ایک درد بھری آواز تو اٹھائیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں تو کریں. خود قنوت نازلہ نمازوں کے بعد اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اللہم اہدنا فیمن ہدیت پڑھیں. ان کے لیے دعاؤں اور آواز اٹھانا ہمارے پاس یہ ایک ہی ذریعہ ہے. اللہ کرے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بیداری عطا فرمائے, بالخصوص حکمرانوں کو, کہ کسی طرح ایک سخت آواز اٹھے. 2 جگہوں سے آواز اٹھی ہے جس سے تھوڑا سا اطمینان ہوتا ہے. ایران کی طرف سے آواز آتی ہے, کہتا ہے انشاءاللہ ان قریب ہم مسجد اقصی میں نماز جماعت سے ادا کریں گے. ادھر افغانستان کے طالبان, ان کی طرف سے آواز آتی ہے اور یہ اطراف کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں جانے کا راستہ دو, ہم اپنی صلاحیت اختیار کریں گے. اس کے علاوہ کسی بھی مسلم ممالک کی طرف سے, ان کے بڑوں کی طرف سے کوئی بھی ایسی آواز نہیں آئی کہ جس سے ان کو ڈھاس ہو یا سہارا ہو کہ کوئی تو ہے ہمارے لیے آواز اٹھانے والا. اس وقت ان کے غم میں شامل ہونے کی ضرورت ہے. ڈرنا چاہیے اللہ سے. اللہ کی پکڑ کسی بھی جگہ آ سکتی ہے. ڈرنا چاہیے, نہ ہنسنا چاہیے, نہ مذاق اڑانا چاہیے, نہ ان کو یہ کہنا چاہیے وہ غلطی پر ہے, وہ حق پر ہے, وہ فریضہ ادا کر رہے ہیں جو ساری امت کا فریضہ تھا. کتنے ایسے لوگ ہیں اور کتنے ایسے میڈیا پر آ رہے ہیں جو بکواس کر رہے ہیں کہ حماس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, فلسطین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو کیا مطلب اللہ کے گھر کا سودا کر لینا چاہیے تھا؟ اس ارض مقدس, ارض مبارک کو ایسے چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ اس سے بڑی بے حسی کیا ہوگی کہ اللہ کے گھر کے سودے ہو رہے ہیں, اللہ کو کیا جواب دیں گے؟
اس لیے نہ ان کے بارے میں کوئی غلط زبان استعمال کریں، بلکہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، راتوں کو اٹھیں، آنسو بہائیں، اور جب کہیں سنیں کہ معتبر ذرائع سے اور باعتماد ذرائع سے ان تک امداد پہنچائی جا رہی ہے، صحیح ذرائع سے، کیونکہ اس موقع پہ جھوٹے لوگ بھی بہت اٹھتے ہیں، اپنی کمائی کے دھندے کھول دیتے ہیں، تو ان معتبر ذرائع کو امداد کے ذریعے تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کم از کم ہمارے پاس کچھ تو ہو اللہ کے سامنے بولنے کا کہ اللہ ہمارے مسلمان بھائی وہاں تڑپ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان بھائی ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرے کو محسوس ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان کو دوسرے مسلمان کی تکلیف کا احساس ہو تو اس تکلیف کا احساس کریں، جو بھی شکل سامنے آ سکتی ہے اس کا احساس کرتے ہوئے کم از کم اللہ تعالیٰ سے راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے دعائیں کریں، ہر نماز کے بعد دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، اور اس عرض مقدس کو، عرض مبارک کو، مسجد اقصیٰ کو، فلسطین کو اور بیت المقدس کو یہودیوں کے ناپاک عزائم اور ناپاک قدم سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رکھے، اور یہودیوں کو اللہ تعالیٰ پسپا کرے، ذلیل کرے، رسوا کرے، ناکام کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ حاصل ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔